السلام علیکم ناظرین، سیرت صحابہ پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں آج ہم جانیں گے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر ہی کو بناتا۔ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد پوری انسانیت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بلند ترین ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا اور ان کی عالی بلند مرتبہ شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا نہ ہوگا۔ یار غار کا لفظ سنتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ کے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ان کا تذکرہ ہے۔ حدیث نبوی میں ان کی باتیں اور احوال و مناقب موجود ہیں۔ تاریخ اسلام کی باقاعدہ فتوحات کا آغاز ان کے شاندار دور خلافت سے ہوتا ہے۔ آئیے ان کے بارے میں مختصر سی کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان بن عمرو تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھا۔ قریش کے 10 معزز ترین گھروں میں سے ایک بنو تیم بن مرہ سے آپ کا حسب و نسب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صخر اور کنیت ام الخیر تھی۔ یہ آپ کے والد کے چچا زاد بہن تھی۔ ان کا سلسلہ نسب نانیحال اور دادیحال دونوں طرف سے چھٹی پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کا ایک عظیم اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کے والد اور والدہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں۔ آپ کی ایک نمایاں خصوصیات یہ ہے کہ آپ کی 4 پشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا مشاہدہ کیا ہے اور ان سب کو صحابیات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آئیے ان 4 پشتوں کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ آپ کے والد محترم ہجرت کے بعد اسلام قبول کر کے صحابیات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بذات خود اسلام قبول کرنے والے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہونے والے مردوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں اور ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بھی صحابی رسول ہیں۔ گویا کے چاروں دادا، باپ، بیٹا اور پوتا سب صحابی رسول تھے۔ اسلامی تاریخ میں غالباً یہ منفرد شرف اور عزت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ ان کی والدہ محترمہ ام الخیر تو خادم الاسلام ہے۔ انہوں نے دارالارقم میں اسلام قبول کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق تھا اور اس لقب کے عطا ہونے کا سبب یہ تھا کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا لیکن تم نے مجھے جھٹلا دیا۔ البتہ ابوبکر نے میری تصدیق کی اور پھر اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میرے غم خوار کی۔ ابن سعد کے روایت کے مطابق واقع معراج کے موقع پر بھی آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ چنانچہ عہد صحابہ ہی میں آپ کا نام صدیق مشہور ہو گیا تھا۔ آپ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 برس چھوٹے تھے اور عام الفیل کے 3 برس بعد پیدا ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ان کی شخصیت میں اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتاؤ عکس نظر آتا ہے۔ چنانچہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق بیان کیے اور جن خوبیاں کا ذکر کیا ہے
وہی اخلاق و اوصاف ابن دغنہ نے قریش مکہ کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قوم کے مظالم سے تنگ آ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مکہ سے نکل کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ راستے ہی میں تھے کہ قبیلہ قرہ کے سردار ابن دغنہ نے ان سے ملے، پوچھا ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا تمہاری قوم کے لوگ مکہ میں رہنے نہیں دیتے۔ ابن دغنہ نے کہا ابوبکر بھلا تمہارے جیسے محسن اور نفیس انسان کو بھی کوئی قوم اپنے یہاں سے نکال سکتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ واپس چلو۔ اور پھر ابن دغنہ نے قریش کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو اوصاف بیان کیے وہ مکارم اخلاق کی بہت اعلیٰ مثال ہے۔ یہ شخص تو بے کسوں کی مدد کرتا ہے، مصائب، مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیوں میں حق کی حمایت کرتا ہے، بھلا ایسے شخص کو بھی کیسے بستی سے نکالا جاتا ہے؟ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے، لیکن عرب میں جاہلیت کے دور میں بھی بعض ایسے سالم الفطرت کے لوگ موجود تھے جنہوں نے شراب نوشی کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شراب زمانے جاہلیت ہی میں اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دوستانہ تعلق نبوت سے قبل ہی پیدا ہو گیا تھا۔ عادات و اطوار کی مناسبت سے باہمی تعلقات اس قدر بڑھا دیے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے بھر میں کئی مرتبہ ان کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ قریش کے دیگر لوگوں کی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دے رکھی تھی۔ آپ مکہ کے مشہور ذی اثر اور بڑے تاجروں میں سے ایک تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کی امانت و دیانت اور حسن معاملہ کی دور دور تک شہرت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں جو بات سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا چون و چرا اسلام قبول کر لیا۔ رہا یہ سوال کہ انہوں نے شرف صحابیت کب قبول کیا اور کتنے لوگ ان سے قابل مسلمان ہو گئے اور وہ کون لوگ تھے، اس بارے میں مختلف روایات ہیں، مگر اہل علم نے ان میں تطبیق اس طرح پیدا کی ہے کہ بڑے عمر کے لوگوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی تھی۔ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے بااثر اور ممتاز شخصیت تھے، اس لیے اسلام کو ان کی ذات سے اخلاقی اور مالی دونوں اعتبار سے بہت مدد ملی۔ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن مظموم، ابو سلامہ بن عبد الاسد اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے بلند پایہ شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ آپ اگر عشر مبشرہ کی فہرست دیکھیں جن میں سے 6 شخصیات ایسے ہیں جو محض آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر حلقہ باغوش اسلام ہوئے، ان سب نے اسلام کی ترقی اور ترویج میں جو کردار ادا کیا ہے وہ بلا شبہ تاریخ کا نہایت تابناک باب ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو بھی بھرپور طریقے سے دعوت دی، چنانچہ ان کی صاحبزادی اسما، ان کا بیٹا عبداللہ، ان کی والدہ ام الخیر اور ان کا غلام عامر بن فرہ رضی اللہ عنہم اجمعین نہایتی اولین مسلمان ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسلمان باپ
اور ماں کی آغوش میں آنکھ کھولی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھتے تو تڑپ اڑتے تھے۔ آئیے سیرت پاک کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت عروہ بن زبیر نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے زیادہ بدسلوکی کی تھی اسی کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حاتم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایتی سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ کسی نے یہ خبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہنچا دی۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، عقبہ کو دونوں کندھے پکڑ کر اسے دھکا دیا اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ڈھکیلتے ہوئے فرمایا، کیا تم لوگ ایک شخص کی جان کے اس لیے در پہ ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے؟ سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس واقعے میں یوں اضافہ کرتی ہے کہ والدہ محترم گھر پر تھے کہ کسی نے چیخ کر کہا، اپنے ساتھی کو بچاؤ، وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چل دیے۔ ان کے سر پر بالوں کی 4 چوٹیاں تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پیل پڑے۔ ان کو اس قدر مارا کہ جب وہ واپس آئے تو ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ ہی باہر نکلا چلا آتا تھا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ قریش مکہ نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے تمام حربے آزما ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تنگ کیا گیا، مگر یہاں صحابہ کرام اور بطور خاص صدیق اکبر کا کردار بھی دیکھیے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے حب صادق کے بڑے راسخ جذبات رکھتے تھے۔ ان کی محبت، وفاداری، جانثاری اور ایثار و قربانی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے یہ بھی گوارا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حرم میں کھڑے ہو کر ایک زوردار خطبہ دینا شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ قریش ان پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے آپ کو بری طرح مارا۔ عتبہ بن ربیع نے ان کے قریب آ کر انہیں پیوند لگے ہوئے 2 جوتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ اس بدبخت نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو بطور خاص نشانہ بنایا، پھر وہ آپ کے پیٹھ پر چڑھ بیٹھا۔ پھر آپ کو اس قدر مارا گیا کہ منہ اور ناک سوج کر ایک ہو گئی۔ مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بھاگے بھاگے آئے اور انہیں ایک کپڑے میں ڈال کر گھر لے گئے۔ قبیلے والوں کو یقین تھا کہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے، چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گئے تو بنو تیم عتبہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شام تک بے ہوش رہے۔ قبیلے والے ان کا علاج معالجہ کرتے رہے اور ان کے پاس منتظر بیٹھے رہے کہ انہیں کب ہوش آتا ہے۔ شام کا وقت ہوا تو ان کی زبان کھل گئی۔ اب ذرا الفت کی شان دیکھیے، محبت اسی کو کہتے ہیں کہ زبان کھلتی ہے۔ جو سب سے پہلے سوال کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔
اس پر بنو تیم کے لوگ بہت ناراض ہوئے کہ جس کی خاطر یہ حال ہوا پھر اسی کا نام لے رہے ہیں۔ وہ سب خفا ہو کر چل دیے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے کہہ گئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب لوگ چلے گئے تو والدہ نے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، مگر ان کے بار بار بس ایک سوال تھا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتلاؤ۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا مجھے ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ مکہ کی فضا ان دنوں مسلمانوں کے لیے سازگار نہ تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، اماں جان آپ ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ عنہا کے پاس جائیں اور ان سے دریافت کریں۔ یہ ام جمیل رضی اللہ عنہا مسلمان ہو چکی تھی مگر تاحال اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا تھا۔ جب ام الخیر ام جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کرتا ہے، تو ام جمیل رضی اللہ عنہا کہنے لگی، میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد کو۔ اس خاتون کی ذہانت اور حکمت کی داد دیجیے کہ ام الخیر سے کہنے لگی، اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس جا سکتی ہوں۔ رازداری کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ ام الخیر کو بھی نہ بتایا جائے۔ ام الخیر کہنے لگی، بہت اچھا، آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد ام جمیل رضی اللہ عنہا سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آتی ہے۔ دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتہائی خستہ اور نڈھال حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس حالت میں دیکھا تو وہ صدمے کے مارے چیخ اٹھی اور مشرکوں کو بد دعا دینے لگی، کہنے لگی، جس قوم نے آپ جیسے بھلے آدمی سے یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً بڑی بد قسمت اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالی ان سے آپ کا بدلہ لے کر رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ مجھے ان کا حال بتائیے۔ ام جمیل نے کہا، آپ کی والدہ ہماری باتیں سن رہی ہے۔ انہوں نے کہا، ان سے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ام جمیل نے کہا، اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ صحیح سالم ہے۔ پوچھا کہاں ہیں؟ کہا وہ دارالارقم میں ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے نہ پیئیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نہ کر لے۔ چنانچہ تھوڑی دیر تک انتظار کیا۔ جب لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی اور گلیوں میں سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں خواتین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر دارالارقم پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو دیکھا، ان کے زخموں اور حالت زار کا مشاہدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھکے اور اپنے دوست کو محبت اور شفقت سے بوسہ دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق عتبہ نے میرے چہرے ہی کو زیادہ نشانہ بنایا ہے۔ پھر اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہے، مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے محبت ہے۔ آپ برکت والے نبی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نار جہنم سے نجات عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برکت والی ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ انہیں راہ حق کی ہدایت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور ام الخیر نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظر اکرام، اس واقعے سے اندازہ کریں کہ صدیق اکبر کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بے پیا محبت تھی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، کا رسول بس، کا رسول بس۔